خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب مجھے یہ بتائیے، خواجہ آصف صاحب کی منسٹری خاصی طاقتور تصور کی جاتی ہے کیونکہ پارٹی میں ان کا سٹیچر زیادہ ہے، وہ سینئر ممبر ہیں۔ اتنی بے بسی کیوں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں 78 سال سے بیوروکریٹس ملک کو لوٹ رہے ہیں، ہم ان کا بچا ہوا کھاتے ہیں، پورچوگل میں پراپرٹیز بنا لیتے ہیں، میں جلد نام بھی بتاؤں گا۔ یہ بھی کہہ دیا کہ پارلیمان کے جو لاجز ہیں جہاں میں بھی مقیم ہوں، میں رہتا ہوں وہاں پہ، دروازے کھڑکیاں ٹوٹے ہوئے ہیں، مرمت تک نہیں ہوتی۔ میں وزیر اعظم صاحب سے، محسن نقوی صاحب سے درخواستیں کرتا رہتا ہوں۔ دا سٹنگ ڈیفنس منسٹر آف دا کنٹری از دس ہیلپ لیس؟ یہ کس طرح ہوا؟ جی آپ نے درست کہا، فواز صاحب پارٹی میں سینئر ترین لوگوں میں سے ایک ہیں اور میرے تو بڑے بھائی ہیں اور خاندانی تعلقات ہیں، لہذا میری آپ سے استدعا ہوگی ان کے بیانات کی جو توجیہ ہے وہ خود ہی پیش کرے تو بہتر۔ اچھا، آپ بھی لاجز میں جاتے ہیں تو آپ کے وہاں بھی یہی صورتحال ہے؟ کھڑکیاں دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں وہاں بھی؟ جی مجھے اللہ نے موقع دیا 15 سال رہنے کا، تو اگر ہم نے تو کوشش کی تھی کہ معاملات کو درست رکھیں، لیکن یہ کہ وقتاً فوقتاً جس طرح کی وہاں ریپیئرز ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، اور ڈیفنس منسٹری کا پورٹ فولیو مجھے بھی رکھنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا کرم کیا تھا۔ تو وہاں تو یہ وزیر اعظم کی سپورٹ خواجہ صاحب کو حاصل ہے، تو پھر ڈیفنس منسٹر کے پاس تو بہت کام ہے کرنے کو۔ جو بھی پاکستان کے معروضی حالات ہے، جو وزیر کی ذمہ داری ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی۔ خواجہ صاحب ماشاءاللہ بالکل کیپیبل ہیں، یہ دوسری دفعہ ہے کہ بلکہ تیسری دفعہ ہے غالباً کہ ان کے پاس یہ پورٹ فولیو آیا ہے، تو وہ اس کے تمام اسرار و رموز سے بڑی اچھی طرح واقف ہے۔ اچھا، یہ بیوروکریسی کو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی پاورفل ہے، استعفیٰ دے کر وہ فوری ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس پہ کچھ کرنا نہیں چاہیے؟ کیونکہ اگر کسی بیوروکریٹ کے سٹیکس ہی یہاں پر نہیں ہے تو وہ کس طرح لائلٹی سے کام کرے گا؟ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ خواجہ صاحب کی جو تنقید ہے اس سے پنجاب حکومت کوئی خوش نہیں ہے کہ کھلے عام اس طرح سے پنجاب کی بیوروکریسی کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں وہ۔ دیکھیے، اسے میں کہوں گا کہ ان کا میرے سے بہت زیادہ تجربہ ہے اس سارے معاملات میں، تو بہتر ہے کہ وہی اس کی توجیہ دیں کہ کس بنیاد پہ انہوں نے وہ بیان دیا۔ یہ ضرور ہے کہ ہم سب جنہیں ووٹروں کی حمایت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے ان عہدوں پر جانے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے، کہ ہمیں بجائے یہ کہ ہم جو ہیں وہ بات کریں کہ ایسے کرنا ہے یا ایسے کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے اس کو استعمال کر کے پھر وہی جو پی ٹی آئی والا معاملہ آ جائے گا، کہ بجائے یہ کہ ہم بیانات کے اوپر جو ہے اکتفا کریں، ہمیں اس کے اوپر کوئی عملی اقدام پروسیسز میں اور قوانین میں تبدیل کر کے لینا چاہیے۔ اچھا، یہ 27ویں ترمیم کا اسلام آباد میں کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ ڈرافٹ تو بنا لیا آپ نے اور صرف غالباً 1-2 ڈیولپمنٹس کا انتظار ہے، تو کیا کچھ ہوگا اس میں؟ غالباً آپ کو بھی تو کوئی نہ کوئی خبر ملی ہوگی اس حوالے سے۔ جی آپ مجھ سے زیادہ اس وقت باخبر ہیں، میری اطلاعات کے مطابق مسودے تو بہت سارے آتے رہتے ہیں، بہت سارے پروپوزل آتے رہتے ہیں، لیکن ابھی تک کسی 27ویں ترمیم پر سنجیدہ گفتگو نہیں ہوئی۔ اچھا، اور اگر ہوتی ہے گفتگو تو اس میں جو خدشات ہیں 18ویں ترمیم کو لے کے، پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز ہیں، ان سب کو ایڈریس کیا جائے گا پھر؟ جی نہیں، میرا نہیں کہا۔ دیکھیے، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے اس کا آئین، یعنی اس کو بدلنے کے لیے آئین بدلنا ہے، اس کے لیے آئین بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے آئین خود کہتا ہے کہ جو صوبوں کا حصہ ہے اس کو ہر 5 سال بعد ریویو کیا جائے گا، لیکن ہم اپنی جو سیاسی ہماری سچویشن اس کی وجہ سے اس کو ریویو نہیں کرتے، تو لہٰذا وہ جو 18ویں ترمیم ہے اس پہ تو اس وقت کنسنسس ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں صرف ایک ایشو ہے کہ وفاق کے اوپر اس وقت گلگت بلتستان کا، آزاد جموں کشمیر کا اور جو فاٹا کے سابقہ اضلاع ہیں ان کو فنڈ کرنے کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ وفاق کے اوپر ہے۔ یہ ضرور اس پہ صوبوں سے بات کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی پاکستان کے اب فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، ان کو بھی جس طرح باقی صوبوں کو حصہ دیا، صوبوں کا جو اوور آل حصہ ہے وہ اتنا ہی رہے گا، لیکن اس کے اندر گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور فاٹا کے جو سابق اضلاع ہیں ان کو آبادی کے تناسب سے حصہ دے دیا جائے تاکہ وہ بھی
جو پورے قومی محصولات ہے اس میں سے ان کو براہ راست حصہ ملے اور ان کے جو رہنے والے ہیں ان کو ہم ڈائریکٹ فنڈ کر سکیں. وفاقی حکومت کے اوپر تو دیکھیے نا وہ تمام جو پاکستان کا قرضہ ہے اس کی واپسی وفاقی حکومت کے ذمہ ہے. وہاں بہت بڑا ایک بوجھ ہے, وہاں ڈیفنس کا بوجھ ہے, وہاں اور بہت ساری دوسری اوبلیگیشنز جو ہیں ان کا بوجھ ہے. تو وفاق ضرور اس اوور برڈنڈ ہے, لیکن صوبوں کا حصہ کم کرنے جو اوور آل حصہ ہے 56% غالباً ہے محصولات کا, اس میں کمی کی کوئی تجویز نہیں. ٹھیک ہے, اس پہ سہیل وڑائچ صاحب خاصا آبجیکٹیو جرنلزم کرتے ہیں اینڈ اکارڈنگ ٹو می مجھے نہیں لگتا کہ وہ پارٹیزان ہے کسی پارٹی کے حق میں یا اس کے خلاف. ایک بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے تجزیہ پیش کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ مقتدرہ کوٹ ان کوٹ ان کا اور مسلم لیگ نواز کا دونوں کا یہ میوچول ایجنڈا تھا کہ پی ٹی آئی کو صفر کرنا ہے, نیوٹرلائز کرنا ہے, زیرو کرنا ہے, اور اب جب تحریک انصاف اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے تو مقتدرہ میں بھی یہ سوچ اب غالب آتی جا رہی ہے کہ پھر یہ حکومت کا برڈن ہم کیوں اٹھائیں اپنے سر پر. تو اس کے لیے پھر قومی حکومت کے پلان اور اس سب کا تذکرہ بھی انہوں نے کر دیا. ضیاء صاحب کی مثال دی, جس طرح ضیاء الحق صاحب نے وہ 9 ستارے اکٹھے کر لیے تھے بھٹو صاحب کے خلاف. تو یہ ہے اکنالجمنٹ حکومت میں کہ کہیں نہ کہیں انسیکیورٹی حکومت کو بھی درپیش ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر کام مکمل ہو جائے تو اس کے بعد جاب کو ایکسٹینڈ کرنے کا فائدہ تو نہیں ہے کوئی. کام مکمل نہیں ہوا نا جی. اصل تو جو جہاں مقتدرہ اور مسلم لیگ نون کا مکمل اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو معاشی, سیاسی اور مالیاتی استحکام فراہم کرنا ہے پاکستان کو مضبوط کرنے کی. یہاں اتفاق ہے. پی ٹی آئی کا معاملہ انہوں نے خود کہتے ہیں نا کہ خود کش بمباری کی تھی اپنے اوپر 9 مئی 2023 کو اور پھر 26 نومبر 2024 کو. تو لیکن اصل جو اتفاق ہے اس پر ہے کہ ہمیں پاکستان کو اسٹیبلٹی دینی ہے. وہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے, اور اس اسٹیبلٹی کو استعمال کرتے ہوئے جو اگلا ہدف ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں, اور وہاں بھی اتفاق ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ اور اکنامک گروتھ لے کر آنی ہے تاکہ پاکستان کے نوجوان مرد و خواتین کو وافر اور بہتر معیار کا روزگار ہم فراہم کر سکیں. اس طرف ہم انشاءاللہ بڑھ رہے ہیں. پاکستان کا بزنس کانفیڈنس جو ہے وہ امپروو ہو رہا ہے, اور جو اصل چیز تھی جس کی وجہ سے ہیجان رہتا تھا پاکستان میں, وہ پاکستان کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے جو اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ تھا وہ اس وقت سرپلس میں ہے, وہ ڈیفیسٹ میں نہیں ہے. تو ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں الحمدللہ, اور اس پر جو ہے انشاءاللہ یہ حکومت اپنا کام, شہباز شریف صاحب بہت محنت کر رہے ہیں, ان کی کابینہ بہت محنت کر رہی ہے. باقی یہ سیاسی جو مخالفت کی موجودگی عدم استحکام نہیں ہوتا. اپوزیشن اپنی بات کرے, اپنی اپوزیشن کرے, اپنا کام جاری رکھے, لیکن حکومت میں اس معاملے میں مکمل اس وقت جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں یگانگت ہے کہ ہمیں پاکستان کو اسٹیبلٹی ہو. لاسٹ کوسچن ویری شارٹلی, اگر ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ somebody like محسن نقوی الیکشن لڑوا کے ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے, ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آ جائے, ریزسٹ کریں گے اس کو؟ جی یہ تو بھی بہت سارے ہائپوتھیٹیکل کا جواب سیاست میں دینا خطرے سے خالی نہیں ہے, تو میں نہیں. تھینک یو, بہت شکریہ.